یہ فقہ عبارات پر اعتبار ہے، مولانا کہیں وہی بچپن والی ایک خاص ذہنیت آپ کی طرف لوٹ تو نہیں آئی اور آپ وہی ذہن جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں کو دے رہے ہیں؟ مولانا جو قیادت فیصلہ کرتی ہے، ہو سکتا ہے ہر راز، ہر دلیل، ہر موقف اور ہر بیانیے کی بنیاد ہر کارکن کے سامنے نہ ہو، اعتبار بھی کوئی چیز ہے، اعتماد بھی کوئی چیز ہے۔ بھئی آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی، یا آپ مسلم لیگ کو تو کہہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو تو کہہ سکتے ہیں، اور جس جماعت کے حکومت چلے جانے سے آپ اپنے دل کو گھلائے اور روئے جا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ اتنا ہلکا لیں، جس کی 100 سال علماء کی تاریخ ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یار مولانا یہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ، مولانا نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ عمران خان، نہ اس سے اڈے مانگے گئے نہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیے، تو ایک انٹرویو کی بات ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے، میں نے ان کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف اس سے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات جو اس نے کی، یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی۔ کہ امریکہ نے نہیں مانگے، انہوں نے انکار نہیں کیا، نہیں مانگے۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا، شاید آپ نے بھی کہا، یہ مولانا کس بنیاد پہ کہہ رہے؟ اور جب پورے 1 ماہ بعد ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان نے کہا وہی بات جو مولانا نے کہی تھی، خدا کی قسم ہمیں اپنی قیادت پر شکر سے سر، فخر سے سر ہمارا بلند ہو گیا کہ ہماری قیادت نے پہلے وہ جملہ کہا ہے جس کو فوج کے ترجمان صاحب بعد میں تصدیق فرما رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے۔ عمران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں، اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے۔ عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے، اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا۔ کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے، کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا۔ اس بات کی بھی نفی ہو گئی۔ مولانا آپ کو تو اپنی علماء کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی بات اور ہے، باقی قیادت کے معاملات کی بات اور ہے، لیکن آپ بغض فضل الرحمان کے موذی مرض میں تو شریک نہیں ہو گئے۔ علماء کا بغض، جمعیت علماء اسلام کا بغض میں نے تو ان یوتھیوں میں دیکھا ہے